بات چل رہی ہے تعلیم نسواں کی۔ خواتین کو علم دین مصطفیٰ حاصل کرنا چاہیے، بلکہ دنیاوی تعلیم بھی پردے میں رہ کر حاصل کرنا چاہیے۔ اور تعلیم کے بغیر انسان اندھا ہے، بیکار ہے، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اگر دنیا میں ترقی کرنا ہے، آخرت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اگر حاصل کرنی ہے تو علم دین مصطفیٰ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہو یا عہد بنی امیہ یا پھر دور عباسی، ہر ایک میں تعلیم مرداں کے ساتھ ساتھ تعلیم نسواں پر بھی توجہ دی گئی، اور دونوں ہی کی علمی صلاحیتوں کو تسلیم بھی کیا گیا، یہاں تک کہ ان ادوار میں مردوں اور خواتین کے علاوہ غلاموں اور کنیزوں کو بھی کسی سے پیچھے نہیں رکھا گیا۔ خود ہندوستان میں جب مسلمان آئے اور یہاں ان کی حکومت قائم ہوئی تو مردوں کے شانہ بشانہ خواتین نے بھی تحصیل علم کی جانب توجہ دی، اور اس کی بدولت وہ نہ صرف ممتاز مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہیں بلکہ بہت سی دینی و غیر دینی درسگاہیں بھی قائم فرمائیں۔ خواتین نے بڑے بڑے ادارے بھی قائم کیے۔ اسلامی تعلیمات کی حدود میں رہ کر تعلیم نسواں کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے، نسواں کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے، گھر گھر اسلامی ماحول بننا چاہیے، اور اداروں میں مدارس میں عورتیں اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتی ہیں تو کم سے کم اپنے گھر میں ہی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے۔ بہرکیف تعلیم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق اگر خواتین کے اندر بھی ہوگا تو کسی نہ کسی طریقے سے ضرور وہ انشاءاللہ دین کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی حدود میں رہ کر تعلیم نسواں کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے تاکہ نئی نسل اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک بن سکے، مگر معاشی اعانت کے لیے عورتوں کی تعلیم کو ذریعہ بنانا، معاش کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، کمائی کے لیے عورتوں کی تعلیم کو جو غیر فطری چیز ہے اس کو جو ہے کمائی کا ذریعہ بنانا، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر بے پردگی کے ساتھ عورت کمائے گی تو یہ غیر اسلامی طریقہ ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے پردے میں رہنا ضروری ہے، حدود شرعیہ میں رہنا ضروری ہے، اسلام کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اسلام ترقی سے نہیں روکتا، ترقی سے اسلام منع نہیں فرماتا، اس لیے کہ قرآن حکیم بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ قرآن حکیم بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ دار جو ہے مرد کو قرار دیتا ہے، سمجھ گئے؟ مرد کو قرار دیتا ہے قرآن عظیم۔ یہ ذمہ داریاں، گھر چلانے کی ذمہ داریاں، بچوں کی، بیوی بچوں کی جو ہے کفالت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ مرد کے سر ہیں۔ آج ہم جس وقت اور زمانے میں سانس لے رہے ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں بہت بدل چکا ہے، اور اس بدلے ہوئے زمانے اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم جدید تعلیم اور تعلیم نسواں کی اہمیت و افادیت کو سمجھیں اور کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں بھی دنیاوی اور اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کریں، مگر اسلامی حدود میں رکھ کر۔ تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ تم عبرانی زبان سیکھو تاکہ جو ہے دوسروں کے حربوں سے محفوظ رہ سکو، دوسروں کے فتنوں سے جو محفوظ رہ سکو۔ جب دوسرے لوگوں کی آپ زبان کو سیکھیں گے نہیں تو اپنے اسلام کی اشاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسروں میں اپنا جو ہے پیغام آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کے اندر ذوق و شوق ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کا جو ہے جذبہ اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے سماج کو ظلمت و جہالت اور غلط رسم و رواج سے پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم مرداں کے ساتھ ساتھ تعلیم نسواں کی طرف توجہ دیں، انہیں بھی ہر طرح کے علوم و فنون سے روشناس کرائیں تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں اور سماج و معاشرے کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکیں۔ لڑکیاں اور خواتین ثابت کر چکی ہیں کہ پڑھ لکھ کر وہ سماج کے لیے نافع ہوتی ہیں۔
اور گھر بھی سنوارتی ہیں، نیز معاشرے کو بھی نکارتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ خواتین بھی اس میدان میں آگے آئیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، اور اسلام جو ہے ترقی چاہتا ہے، اسلام بہتری چاہتا ہے، اسلام جو ہے اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، اسلام مساوات چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سبوں کو ان تمام فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے خواتین اسلام کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔